بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی پر مخاطب ہوں۔ دوستو، گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے عالمی لیڈروں، اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں سے اپیل کی ہے کہ غریب، مفلس، مقروض اور ترقی پذیر ممالک کے یا تو قرضے معاف کیے جائیں یا ان کے ذمے جو قسطیں ہیں انہیں کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ وہ وبا سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس اتنی وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ قرضے یا ان کی اقساط واپس کر سکیں۔ آج دنیا کو جس وبا کا سامنا ہے اس سے سارے ممالک پریشان ہیں اور ہر ایک آگاہ ہے کہ کس نوعیت اور شدت کے ساتھ آج کا انسان مفلوق الحال اور خوف اور ڈر سے سہما ہوا ہے۔ یقیناً عمران خان کی آواز ایک اکیلے انسان کی آواز نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ 200 ممالک جو اس بیماری سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں، ان سب کی آواز عمران خان کی آواز بن چکی ہے، کیونکہ ہر ملک اپنی اپنی جگہ پر پریشان نظر آ رہا ہے۔ قرضے معاف کرانے یا انہیں مؤخر کرانے کے مواقع پاکستان کو پہلے بھی میسر آئے ہیں۔ جب سرد جنگ عروج پر تھی اور امریکہ اور روس کے درمیان واحد سپر پاور بننے کا سلسلہ دوڑ مسابقت چل رہی تھی، تو روس کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ وہ افغانستان پر چڑھ دوڑا، تو امریکہ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ روس سے اپنے بدلے چکا دے۔ یقیناً اس نے پاکستان کو استعمال کیا اور اس وقت کے ہمارے فوجی حکمران نے پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دیا، جس کا نتیجہ ہمیں کلاشنکوف کلچر کی صورت میں ملا، اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دار آئیں جن کا اس سے پہلے تصور بھی ناپید تھا۔ حالانکہ اس وقت کی ہماری حکومت یا ریاست چاہتی تو ایک ضرورت مند امریکہ سے کم از کم اپنی شرائط پر ایک ڈیل کرتی، جس میں یہ بھی شامل ہوتا کہ عالمی مالیاتی اداروں اور امیر ممالک کے جو قرضے پاکستان کے ذمے واجب الادا ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر ہمارے اندر قوم پرستی، حب الوطنی، نیشنلزم عروج پر ہوتا اور ہمارے جو ذاتی مفادات تھے وہ قومی مفادات سے زیادہ نہ ہوتے، تو بہت سارے غیر جانبدار حلقے تجزیہ نگار یہ تجزیہ کرتے ہیں تو پاکستان اس وقت اپنے قرضے معاف کروا سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر قدرت نے 9/11 کے بعد پاکستان کو ایک اور موقع دیا کہ جب امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا یا حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، تو یقیناً اسے پاکستان کی ضرورت پڑی۔ اس وقت بھی پاکستان اگر چاہتا تو کم از کم یہ جو غیر ملکی قرضے، جو اربوں ڈالرز کے قرضے ہمارے ذمے واجب الادا ہیں، وہ پاکستان معاف کروا سکتا تھا، کیونکہ امریکہ کو اس وقت شدید پاکستان کی ضرورت تھی اور پاکستان کی ضرورت کے بغیر وہ افغانستان پر کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ بدقسمتی سے اب دوسری بار بھی پاکستان امریکہ کے لیے اس کا اتحادی بن گیا اور فرنٹ لائن سٹیٹ اس کا بن گیا، نان نیٹو اتحادی بن گیا، اور 18، 19، 20 سال سے یہ دوسروں کی جنگ ہم دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے نام پر آج بھی اس کے سنگین نتائج بھگت رہے ہیں۔
اقتصادی ماہرین کے مطابق اس جنگ سے پاکستان کو کم از کم $100 ارب کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ 70-80 ہزار سویلین اور ہمارے پاک فوج کے جوان اس جنگ میں شہید ہوئے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور پوری دنیا میں ہمیں ایک دہشت گرد ملک یا ریاست قرار دیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا تو اسے پاکستان سے منسوب کر دیا جاتا۔ اب پھر قدرت نے ہمیں ایک تیسرا موقع عطا کیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر تمام ترقی پذیر، غریب اور مقروض ممالک کی آواز بن جائیں، اور میرے نزدیک عمران خان نے اپنی دانائی، فہم و فراست، عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے صحیح وقت پر یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ امیر ممالک، عالمی مالیاتی اداروں اور اقوام متحدہ سے یہ اپیل کی ہے کہ پہلے سے تو یہ قرضے جو ہمارے اوپر ہیں انہیں معاف کیا جائے، اگر نہیں تو ان کی قسطیں مؤخر کر دی جائیں۔ عمران خان نے عالمی برادری کو یقین دلایا ہے کہ ایک طرف تو ترقی یافتہ ممالک اربوں کھربوں ڈالرز کے پیکیج اپنی عوام کو دے رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان بمشکل صرف $8 ارب کا ایک رعایتی پیکیج اپنی قوم کو دے سکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں۔ ہم تو مشکل سے اپنی قوم کو یہ پیکیج دے سکے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم کہاں سے پیسے لائیں، وسائل لائیں کہ آپ کے قرضے ادا کر سکیں؟ تو یہی صورتحال کم و بیش پورے عالم کی ہے، پوری عالمی برادری کی ہے، ان 200 ممالک کی ہے جو غریب ہیں، مقروض ہیں اور مفلوق الحال ہیں اور پریشان ہیں۔ ایک طرف بیماری ہے اور ایک طرف وہ ترقی یافتہ ممالک، امیر ممالک کے قرضے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک حد تک تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب ہماری یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی مشینری کی ذمہ داری ہے، ہماری وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے ان سفراء کی ذمہ داری ہے جو مختلف ممالک میں تعینات ہیں۔ اب اس کے لیے بھرپور طور پر سفارت کاری کی ضرورت ہے، لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان نے جو ایک استدلال کے ساتھ یہ جاندار اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ موقف اپنایا ہے کہ عالمی برادری غریب ممالک کے قرضے یا تو معاف کر دے یا مؤخر کر دیے جائیں، اسے پوری دنیا کی آواز بنانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم قدم ہے، ایک اہم خیال ہے، جس میں رنگ بھرنا اب ہماری نہ صرف قوم کی ذمہ داری ہے بلکہ ہمارے جو متعلقہ محکمے ہیں یا جو سفیر حضرات ہیں یا جو وزارت خارجہ ہے یا باقی جو ریاستی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔